السلام علیکم ویورز، پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماہا خان۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے نواز شریف مسلم لیگ نون کی صدارت جو ہے دوبارہ سے سنبھال چکے ہیں۔ نواز شریف کی پارٹی صدارت کیسے چھین لی گئی تھی اور اب کس طرح سے ان کو دوبارہ ملی ہے، ہم اپنے آج کے پروگرام میں انہی دو معاملوں پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکر سولنگی صاحب۔ سر، آخرکار نواز شریف کو پارٹی صدارت دوبارہ مل گئی ہے، تو بتائیں گے پلیز کہ پارٹی صدارت چھن جانے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہوگا، کیونکہ اتنی پرانی بات نہیں ہے، بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، جب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے اور پی ٹی آئی کا دور تھا عمران خان کا، تو اس دور میں ثاقب نثار صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان نے نواز شریف کو پارٹی صدارت سے ہٹایا تھا اور ان کو سیسیلین مافیا بھی قرار دیا تھا، پھر جیل میں بھی ڈال دیا، پھر سزائیں بھی ملیں، مریم نواز کو بھی سزا ملی، نواز شریف کو بھی سزا ملی، پھر پیشیاں بھی بھگتتے رہے، کوئی 100 سے زائد پیشیاں بھگتی نواز شریف نے۔ تو پارٹی صدارت سے بھی ہٹا دیا، اس لیے کیونکہ مائنس نواز شریف بنانا چاہ رہے تھے پارٹی کو، کہ نواز شریف کی سیاست میں گنجائش نہیں ہونی چاہیے، جس طرح مائنس الطاف حسین کر دیا گیا ہے۔ صحیح، کہ کہ اب الطاف حسین کی کوئی گنجائش پاکستان کی سیاست میں نہیں ہے، کیونکہ اچھا اسی طرح مائنس زرداری، مائنس نواز شریف اور مائنس عمران کا فارمولہ یہ چلتا رہا ہے۔ صحیح۔ مائنس الطاف میں کامیابی اسی لیے ہوئی کیونکہ وہ تو ایک دہشت گردی کراچی میں کرا رہے تھے نا، ظاہر ہے الطاف حسین، اور لوگ مروا رہے تھے، پھر اداروں کے ساتھ تصادم میں آ گئے تو اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے لگے، جس طرح آج کل پی ٹی آئی کر رہی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اس سے بھی زیادہ اداروں کے خلاف وہ بہت باتیں کرتے رہے تھے، تو الطاف حسین کو، اور وہ بیٹھے بھی لندن میں تھے، اس کو مائنس کرنا آسان تھا۔ نواز شریف کو مائنس کرنا اس لیے آسان نہیں تھا کیونکہ الطاف حسین کی جماعت صرف کراچی تک محدود تھی، صحیح، اور کراچی تک کتنی 20-25 سیٹیں، زیادہ سے زیادہ 22 سیٹیں، 15 سیٹیں، 18 سیٹیں اتنی لے کے آتی ہے، اور دہشت گردی بھی پلس میں کرا رہے تھے کراچی میں، امن امان بھی بگاڑ رہے تھے، ملک کا نقصان بھی کر رہے تھے، پھر انڈین را کی جو ان کو فنڈنگ تھی اس کے بھی ثبوت منظر عام پر آ گئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو گئیں، تو اس کے بعد اس الطاف حسین کو مائنس کرنا آسان تھا، نواز شریف کو مائنس کرنا آسان اس لیے نہیں تھا، فی الحال وقتی طور پر تو کر دیا گیا تھا، اس لیے آسان نہیں تھا کیونکہ نواز شریف کی پارٹی ملک کی پارٹی ہے، پورے ملک میں ہے، سندھ میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، کے پی میں بھی ہے، گلگت بلتستان میں ہے، کشمیر میں ہے، پنجاب میں ہے، تو پورے ملک کی ایک جماعت ہے، جس طرح پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی اب بن گئی ہے، پورے ملک کی جماعت ہے، تو ان کو مائنس کرنا تھوڑا ذرا مشکل تھا۔ نواز شریف کو ثاقب نثار نے اپنی ذاتی جو رنجش ہے یا خندق ہے وہ اس نے نکالی تھی، اس نے انصاف کا جنازہ نکالا تھا، نواز شریف کو بالکل نہیں ہٹانا چاہیے تھا، لیکن اس نے کر دیا تھا، اور پھر سزائیں ہو گئیں، پھر نواز شریف ملک سے باہر چلے گئے، تو تب تک پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے صدر تھے، اور انہوں نے نون لیگ والوں نے یہ طے کیا کہ بھائی پارٹی کے صدر ہوں گے نواز شریف اور صدر ہوں گے شہباز شریف، قائد جو ہیں ہمارے وہ نواز شریف ہی رہیں گے۔ تو یہ طے کر لیا تھا۔ اب عمران خان کا فیلیور حکومت میں ظاہر ہے، عمران خان نے ڈیلیور نہیں کیا، عمران خان کو تیسرے آپشن کے طور پر لایا گیا تھا، اور آج نواز شریف نے تقریر بھی کی ہے، جو الیکشن ہوا ہے نا لاہور میں جنرل کونسل کے اجلاس میں، تو اس میں نواز شریف نے یہ بات کی ہے کہ بھائی جنرل ظہیر الاسلام جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس وقت، اس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے مختلف پارٹیوں کو آزمایا ہے، اب ہم نے تیسرا آپشن کے طور پر جو ہے نئی پارٹی لانچ کر رہے ہیں، یا نئے تیسرے آپشن کو ہم آزمانا چاہ رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ ڈیلیور کرے گا، یہ ظہیر الاسلام نے کہا تھا۔ تو نواز شریف نے سوال کیا ہے عمران خان سے، چیئرمین پی ٹی آئی سے، کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے، کہ آپ یہ بتائیں کہ جو تیسرے آپشن والی بات کی تھی ظہیر الاسلام نے، کیا آپ کے لیے نہیں کی گئی تھی؟ کیا لندن پلان نہیں بنا تھا جس میں ایک جنرل تھا اور عمران خان تھے، پرویز لائی تھے اور علامہ طاہر القادری تھے؟ انہوں نے نواز شریف کی حکومت تھی، جب نواز شریف کی حکومت تھی، اس وقت انہوں نے لندن میں جا کے 2013-14 میں
لندن میں جا کے یہ طے کیا کہ بھائی دھرنا لے کے آؤ، طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب. پھر وہ ڈی چوک پر 126 دن کا دھرنا لگا تھا، لیکن نواز شریف سے ڈیمانڈ تھی کہ استعفیٰ دیں. صحیح. نواز شریف نے استعفیٰ نہیں دیا تھا، حکومت نے اپنی مدت پوری کی تھی. تو اس کے بعد پھر ایک آیا نواز شریف کے خلاف کیس، نیا کیس لایا گیا. وہ کیس تھا ڈان لیکس کا. تو ایک پاناما کا، ایک ڈان لیکس، یہ 2 کیسز نواز شریف کے خلاف لانچ کیے گئے. اور پاناما کے کیس میں یہ تھا کہ جی آپ نے پاناما کا بھی تھا، پھر ایک تھا جو اقامہ ہوتا ہے. آپ نے دبئی میں اپنے بیٹے کے کسی کمپنی میں نوکری کی اور آپ نے بطور ایڈوائزر یا مشیر، تو آپ نے ان سے تنخواہ نہیں لی. صحیح. بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے الزام میں نواز شریف نے کہا کہ مجھے نااہل قرار دیا گیا اور مجھے وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا، مجھے پارٹی صدارت سے ہٹا دیا گیا. لیکن آج پھر نون لیگ کے کارکنوں نے ان کو دوبارہ جو ہے پارٹی کا صدر منتخب کر دیا ہے. تو وہ نون لیگ اب نواز شریف دوبارہ پارٹی میں ظاہر ان ہو گئے ہیں. اور جو شہباز شریف کے حوالے معاملات کیے گئے تھے وہ اب نواز شریف کے پاس آ گئے ہیں دوبارہ سے. ٹھیک ہے. تو سر یہ بتائیے کہ کیا کسی ادارے کو یہ حق ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے سربراہ کو اس کے عہدے سے ہٹا دیں یا پھر اس کو سیاست سے مائنس کر دیں؟ بالکل کسی ادارے کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے، اور نہ سپریم کورٹ کو، نہ فوج کو، نہ اسٹیبلشمنٹ کو، نہ ISI کو، کسی بھی ادارے کو، نہ الیکشن کمیشن کو ایون. کیونکہ دیکھیں لاکھوں لوگ، الیکشن ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کا، ہوتا تو چلو ایک فارملٹی کے طور پر ہوتا ہے. بالکل. وہ تو ساری سیاسی جماعتوں میں ہمارے ہاں اسی طرح ہی ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ پوری دنیا میں اسی طرح ہی ہو رہا ہوتا ہے. جس کی پارٹی ہوتی ہے وہی تاحیات صدر منتخب ہوتا رہتا ہے. مولانا فضل الرحمان کتنے عرصے سے امیر ہیں JUI کے، عمران خان کتنے عرصے سے چیئرمین ہیں، نواز شریف کتنے عرصے سے صدر رہے ہیں پارٹی کے، اب مائنس کر دیا گیا تھا دوبارہ بھی آ گئے ہیں. اسی طرح اسفندیار ولی ہیں ANP کے، یا جو بھی پارٹیاں ہیں ہمارے ہاں، آصف علی زرداری ہیں، پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں، پھر بلاول بھٹو زرداری ہیں. تو یہ چیئرمین ساری زندگی بلاول ہی رہیں گے. لیکن الیکشن ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، آئینی تقاضا ہوتا ہے، الیکشن کمیشن کا تقاضا ہوتا ہے الیکشن ایکٹ کا، تو اس میں الیکشن کرانا ہوتا ہے. تو آج جس طرح دیکھیں لاکھوں لوگ آتے ہیں، جو ہر پارٹی میں لاکھوں لوگ تو ہیں، نہ کروڑوں لوگ ہیں. تو اس میں پھر عہدیدار یا جو جنرل کونسل کے کوئی سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں. جنرل کونسل ہوتی ہے، نون لیگ کی جنرل کونسل کے ممبران کی تعداد ہے کوئی 2400-2500 میرے اندازے، میری انفارمیشن کے مطابق. اب وہ 2400-2500 سیاسی ورکرز اور جو جنرل کونسل کے ممبران ہوتے ہیں وہ بھی منتخب ہی ہوتے ہیں، سمجھے. وہ ایک الیکشن کے پروسیس میں اپنے پارٹی کے کسی کو بھی صدر بنا دیتے ہیں، کسی کو بنا دیں. تو اس پارٹی سربراہ کو ہٹانے کا کیسے کسی ادارے کو اختیار مل سکتا ہے یا دیا جا سکتا ہے؟ تو نواز شریف کو بھی نہیں ہٹانا چاہیے تھا پارٹی صدارت سے. میں تو عمران خان کے بھی حالانکہ میں سخت خلاف ہوں، اس کے باوجود کہوں گا کہ پارٹی چیئرمین شپ عمران خان سے بھی نہیں چھینی جا سکتی. ہاں اگر نواز شریف نے کوئی واقعی ہی کوئی بہت بڑا بلنڈر کیا ہے، ریاست کے خلاف کوئی سازش کی ہے، کوئی غداری کی ہے، تو پھر تو نواز شریف کو بھی ہٹانا چاہیے. زرداری ایسا کرے تو اس کو بھی ہٹانا چاہیے، کوئی بھی کرے، عمران خان کرے تو اس کو بھی ہٹانا چاہیے. لیکن ایسے جعلی مقدمہ بنا کے کہ بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لی، اس میں نااہل قرار دیے جاتے ہیں اور پھر ان سے پارٹی عہدہ بھی چھین لیا جاتا ہے، وزارت عظمیٰ سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے اور میڈیا ٹرائل بھی کیا جاتا ہے ان کا. تو یہ کسی ادارے کو میرا خیال ہے کہ حق نہیں ہونا چاہیے. یہ سیاسی جماعتوں کو سیاست کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. سیاسی ورکروں کو یہ عوام کو فیصلہ کرنے کا حق ہونا چاہیے، کسی ادارے کے سربراہ کو نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ نواز شریف کی پارٹی صدارت سنبھالنے کے بعد مسلم لیگ نون کی پالیسیوں میں کچھ تبدیلی آئے گی؟ میرا خیال ہے تھوڑی بہت آئیں گی، کیونکہ شہباز شریف صاحب کی جو پالیسیاں تھیں وہ پرو اسٹیبلشمنٹ رہی ہیں. مشہور ہیں شہباز شریف صاحب کے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست کرتے ہیں. اور میاں نواز شریف کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جب تکلیف میں ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ جب ان کو
تھوڑا سختی کرتی ہے، رگڑا دیتی ہے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ صحیح چل رہی ہوتی ہے تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعاون تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اقتدار میں آ کے پھر وہ بھی آنکھیں پھیر دیتے ہیں۔ یہ اقتدار کا نشہ ہی کوئی ایسا ہے بالکل کہ نواز شریف نے ہمیشہ اپنا نقصان، سچی بات ہے کہ خود بھی کیا ہے، کیونکہ ادارے جو ہیں ہمارے وہ ان کی خواہش یہ رہی ہے کہ بھئی یہ جو وزارتیں ہیں، شعبے ہیں، یہ ہم چلائیں گے، یہ اتنی فنڈنگ دو، یہ اس طرح کے معاملات حکومتوں کے ساتھ اداروں کے چل رہے ہوتے ہیں، تو پھر نواز شریف ڈٹ جاتا ہے اور پھر لڑائی بڑھ جاتی ہے۔ تو نواز شریف نے 2 دفعہ جو حکومتیں ہیں یا وزارت عظمیٰ اپنی 3 دفعہ گوائی ہے، وہ اس چکر میں ہی گوائی ہے کہ وہ اڑ جاتے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ درست ہیں، ادارے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ غلط ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ نواز شریف نے بھی اپنی غلطی سے حکومت گنوائی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف کی پالیسیاں مختلف رہی ہیں، شہباز شریف کی مختلف رہی ہیں، اور اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نواز شریف کے آنے سے کچھ پالیسیاں تبدیل ہوں گی نون لیگ کی، اور نون لیگ تھوڑی سی ایکٹیو ہوگی۔ شہباز شریف صاحب اتنے ایکٹیو پارٹی کے حوالے سے نہیں ہیں، ورکر کے ساتھ ان کا رابطہ کم ہوتا ہے، اور نواز شریف کا رابطہ رہتا ہے۔ ورکر شہباز شریف کو نہیں چاہ رہا ہوتا، نون لیگ کا ورکر نون لیگ کا ورکر نواز شریف کو چاہ رہا ہوتا ہے۔ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ بھئی نواز شریف اور شہباز شریف اگر الگ ہو جائیں تو نواز شریف شہباز شریف کے مقابلے میں کھمبا بھی کھڑا کرے پنجاب میں تو وہ کھمبا بھی جیت جائے گا، شہباز شریف کو ووٹ نہیں ملے گا۔ ووٹ ہے نواز شریف کا پنجاب میں، نون لیگ کا ووٹر جو ووٹ دیتا ہے وہ نواز شریف کو دیتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب نواز شریف نے، میری اطلاع یہ ہے کہ ملک بھر کے دورے کریں گے نواز شریف صاحب، اور ورکرز کنونشن بلائیں گے، سندھ جائیں گے، بلوچستان جائیں گے، کے پی جائیں گے، پنجاب میں، پنجاب کا مختلف جو شہر ہیں ان میں ورکر کنونشن کریں گے، تو سیمینارز، ورکرز کنونشن، اس طرح ایکٹیویٹی ایک میرا خیال ہے بڑھے گی نون لیگ کی۔ صحیح، بہت شکریہ جی ویورز۔ تو یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ مزید اسی طرح کی خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کل ملیں گے پھر ایک نئی خبر کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد۔